آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ قرآن مجید کی قرات کریں، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ اس آیت مبارکہ کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے، یا ان کا مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے، تسمیہ آپ پڑھے نہ پڑھے وہ آپ کو اختیار ہے، بسم اللہ یعنی، اور تعوذ پڑھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھا جائے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور ایمان والے لوگ ہیں نا، یعنی دونوں کوالٹیاں بیک وقت ہونا ضروری ہے انسان کے اندر، ایمان بھی ہو اور اللہ پہ بھروسہ بھی ہو۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ایمان تو ہوتا ہے لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، تو اس پہ شیطان کا کوئی دور نہیں چلتا۔ انما سلطان علی الذین یتولونہ، اس کا دور ان لوگوں پہ چلتا ہے، یتولونہ، جو اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو جا کے چلے لگاتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قید کر رہا ہے، شیطان کمال ہو گئی ہے، اتنی قوت ہے اس کے اندر، وہ آپ کی قید میں آئے گا، وہ آپ کو قید کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس سے ڈرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ والذین هم به مشرکون، اور جو اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ مل کے، ان کے اوپر اس کا دور چلتا ہے۔ باقی ایمان والوں اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اس کا کوئی دور نہیں چلتا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کوئی آیت پہلے حکم تھا اس کو بدل کے ہم نیا حکم دے دیتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کون سی چیز کب نازل کرنی ہے، پہلے کچھ حکم تھا بعد میں اللہ نے اس کو چینج کر دیا، ایسا ہوتا ہے، یعنی نسخ ہو جاتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو یہ لوگ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنے پاس سے چیزیں بناتے ہیں کہ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے آپ کا قبلہ وہ تھا اب یہ ہے، پہلے آپ کی صلوات 2 تھی اب 5 ہو گئی ہے، پہلے صلاح کے اندر بات کرنے کی بھی اجازت تھی اب نہیں ہے، پہلے شراب حرام تھی اب حلال ہو گئی، اب حرام تھی اب حلال ہو گئی ہے، یا حلال تھی اب حرام ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جب سنتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بل اکثرهم لا يعلمون، ان کو پتہ نہیں، ان کو علم نہیں ہے، اکثریت کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں، چیزیں گریجولی ہوتی ہیں، یک لخت پوری شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی، یک لخت آپ پی ایچ ڈی بچے کو نہیں کروا سکتے، آپ نے اس کے پورے کورس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے، پہلے میٹرک، اس کے بعد گریجویشن، پھر اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے چیزیں چلتی ہیں، یک لخت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ روح القدس اس کو لے کے نازل ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، یہ حقائق ہے، یہ حقیقت ہے، لیثبت الذین آمنوا، اس کا مقصد ہوتا ہے ایمان والوں کے دلوں کو ثابت رکھنا، وہ آہستہ آہستہ اللہ کی شریعت کے اوپر آہستہ آہستہ کاربند ہو جائیں، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بشر ہے وہ جو سکھاتا ہے۔ ایک رومی غلام تھا جو مکہ میں رہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، تو مشرکین نے دیکھا یہ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ اس سے سبق سیکھتا ہے، یعنی اس سے سیکھ کے ہمیں یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ تو عجمی بندہ ہے، وہ رومی آپ سب مانتے ہو، اور اگر وہ عجمی ہے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جو کتاب پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس جیسی کتاب آیت پیش کر دو، وہ کس زبان میں ہے؟ عربی میں، تو آپ بھی ایسی لے آؤ، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ سب بھی عربی میں پیش کر رہے ہیں تو تم بھی عربی میں پیش کر دو ایسا کلام، تو تمہارے اختیار میں نہیں۔ تو یہ غلط باتیں مت کیا کرو۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس لسان کے ذریعے، جس زبان کے ذریعے الحاد کر رہے ہیں، یہ غلط رستہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عجمی زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین، یہ تو عربی زبان ہے، یہ تو وہ کلام ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے عرب دان ہیں، تو اس جیسی کتاب پیش کریں نا۔ یہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جو اللہ کی آیت پہ ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ پری میڈیکل کے اندر ہم پری میڈیکل والے کو کے علاوہ کسی اور کا ایڈمیشن نہیں دیں گے، ایک بندے کی لائن ہی نہیں ہے، ہم اس کو کیوں اس میں داخل کریں؟ تو اسی طرح اللہ کا بھی نظام ہے کہ جو بندہ اللہ کی آیت پہ ایمان لاتا ہے، ایمان بالغیب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات، یہ جو پچھلے پوری پہلی سورت کی ابتدا سے لے کے اب تک اللہ کے احسانات، اللہ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یہ پھر جھوٹ ہی باندھیں گے، پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں روزی فلاں دے رہا ہے اور یہ جانور فلاں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، غلط قسم کی تھیریز اور نظریات پیش کریں گے پھر۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، تو جو ان پہ آ جائے گا وہ حق کو تسلیم کر لے گا کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور جو نہیں لائے گا ان چیزوں کو، نہیں مانے گا کہ اللہ کی آیات ہے اور اللہ کے احسانات ہیں، تو وہ پھر جھوٹ بولے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو پھر یہ جھوٹوں کے اندر شامل ہوگا۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ ایمانِهِ، جو ایمان لانے کے بعد، اللہ کو پہچان لینے کے بعد احسانات سے
تو کفر کرتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ جملہ معترضہ ہے کہ اس بندے پہ کوئی مضائقہ نہیں، اس کی کوئی بات پرس نہیں، اور وہ بندہ بہرحال اس سے مستثنا ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ ان کو وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے، تو ان کو مار مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زبان سے گالیاں دلوائی گئی، تو پھر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی مجھے اس طرح سے کروایا گیا، تو آپ نے یہ آیات جو ہے نا اس موقع پہ نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کے دل کے اندر ایمان پہ اطمینان ہے اور سکون ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے اور اللہ کو مانتا ہے، اگر مجبوراً اس سے کچھ کہلوا دیا جاتا ہے، مجبوراً اسے کچھ نکلوا دیا جاتا ہے، بلوا دیا جاتا ہے اللہ اور اس رسول کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو اس پہ کوئی مدائقہ نہیں۔ لیکن جس بندے نے ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کر کفر کا رستہ اختیار کیا، وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ ہی کفر پہ شرح صدر اس کو ہو گئی، جیسے ایمان پہ لوگوں کو شرح صدر ہوتی ہے، ایسے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کفر کے اوپر شرح صدر ہوتی ہے، اور ایسے لوگ پھر کفر کے لیے چینل بن جاتے ہیں، جیسے ایمان کے لیے چینل ہوتے ہیں نا کہ ایمان کو پھیلاتے ہیں، پھر وہ جب ان کو شرح صدر ہوتی ہے، وہ لوگوں کے بہت سارے اشکالات کے جواب دیتے ہیں، لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف آنے کے لیے رستہ ہموار کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ جب ان کے سینے کفر کے لیے شرح ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بندے فعلیہم غضب من اللہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کفر کے اوپر ہے، جانتے ہوتے ہیں وہ، تو وہ کیوں نہیں باہر آ رہے ہوتے؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں علی الآخرہ، آخرت کے اوپر، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو جانتے بوجھتے ہوئے آخرت کو ترجیح دیتے پھر اللہ ان کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر، جن کی سماعت اور بصارت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، اولئک هم الغافلون، اور یہ زندگی کے اصل مقصد سے بالکل غافل ہے، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خسارہ اٹھانے والے آخرت والے دن یہی لوگ ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر اللہ آپ کا رب جو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرتیں کی، اپنے علاقے چھوڑ دیے، اور اس کے بعد کہ ان کو وہاں پہ فتنوں میں مبتلا کیا گیا، جینا ان کا تنگ کیا گیا، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے زندگی میں محنتیں کی اور صبر کیا، جہاد کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، آپ کا رب جو ہے اس کے بعد، ان ساری محنتوں کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن ہر نفس اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوگا، انسان اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوگا، اور سورہ فرقان کے مطابق ہے یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، اپنے آپ کو حسرت کر رہا ہوگا وہ بندہ، ہر نفس جو ہے وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ابھی جو اللہ کے سارے احسانات ہیں، اگر کوئی ان کو تسلیم کرتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو ان کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنا رستہ سیدھا نہیں کرتا اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی حقیقت بیان کی ہے، مثال بیان کی ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بڑی پرامن تھی، بڑی مطمئن تھی، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، اور رزق کی بھی فراوانی تھی، ہر طرف سے ان کے پاس انویسٹمنٹس آ رہی تھی، ہر طرف سے ان کے پاس مختلف قسم کے پروجیکٹس آتے تھے، ان کے پاس مختلف قسم کی رزق کی فراوانی تھی، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، ناشکری کی، کفر کا مراد یہاں پہ ناشکری ہے۔ یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ کون سی؟ سب سے پہلی ہے امن، اور دوسری ہے رزق کی فراوانی، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سورہ قریش کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قریش والوں کو یہی دو نعمتیں یاد دلاتے ہیں، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ فراوانی ہے، ان کے دو ٹریڈ کارواں تھے، رزق کی فراوانی۔ تو آگے اللہ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، یہ بھوکے تھے، اللہ نے ان کی بھوک ختم کر دی، ان کو فراوانی عطا کر دی، وآمنہم من خوف، تو خوف ختم کر کے اللہ نے امن دے دیا، یہ اللہ کے عظیم احسانات ہیں۔ تو یہ اس بستی کے اوپر اللہ کی طرف سے تھے احسانات دونوں، تو فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے احسانات کی ناشکری کی، انہوں نے سمجھا یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ کوئی اللہ کی نعمت ہے، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو وہ دونوں نعمتیں اللہ نے چھین لی ان سے، جو یعنی اللہ نے وہ رزق کی فراوانی ختم کر کے ان کو بھوک دے دی، کرائسس آ گئے، والخوف، اور وہ امن ختم کر کے اللہ نے کیا کر دیا؟ خوف میں مبتلا کر دیا، بما كانوا يصنعون، کیونکہ یہ غلط کام کر رہے تھے، یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ تھا۔ تو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے ان کے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو رسول کیوں آتے ہیں؟ رسول اس لیے آتے ہیں کہ جو لوگ غلط رستے میں جا رہے ہیں، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ان کو صحیح رستہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہو، یہ آپ رستہ اپناؤ تو آپ کے لیے بہتری ہے۔ اس کے لیے تفصیل سے آپ سورہ نوح دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا
کہ وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات یجعل لکم انہارا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بات کو مانیں، یہ والی پالیسیز اپنائیں تو آپ کو رزق کی فراوانی ہو جائے گی، امن کی فراوانی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کو ملے گی، آپ 2 سٹیپ پہ ملے گی، آپ اس بات کو مانیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان کو میں نے ان کو جو دعوت دی ہے نا تو اس میں ان کی مال کا بھی فائدہ ہے اور ان کی اولاد کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، مال کا بھی فائدہ ہے اور ان کی اولاد کا بھی فائدہ ہے. تو انہوں نے انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا. اور جب وہ انکار وہ اللہ کے سامنے شکایت لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی اتباع کی ہے من لم یزدہ مالہ وولدہ، جس میں ان کے مال اور ان کی اولاد کا کیا ہے؟ خسارہ، نقصان. تو ہمیشہ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مال اور اولاد کے معاملے میں بیسٹ سجیشن دیں، صحیح جو سسٹینیبل جو وے ہے نا وہ ان کو دیں. یہ آنے کا مقصد ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس انہی میں سے رسول بھی آئے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو عذاب نے آ لیا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اب یہ سبق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اس پورے واقعے سے یہ سمجھ آتی ہے کلو، آپ کھاؤ، مما، ہر اس چیز میں سے، رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو اللہ نے آپ کو حلال عطا کیا، طیب عطا کیا. حلال کھانا ضروری ہے اور طیب کھانا ضروری ہے. بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، طیب نہیں ہوتی. جو چیز ایکسپائر ہو چکی ہو وہ حلال تو ہوتی ہے لیکن وہ طیب نہیں ہوتی. طیب کھائیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، آپ کے لیے بہتر ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور پھر یہ کھانے کے بعد جب آپ کے اندر وہ انرجی بن جائے تو اس کے ذریعے اللہ اس انرجی کو اللہ کے شکر میں استعمال کرے. اور ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ہی خالص عبادت کرتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا ہے میتہ، جو مردار ہے، والدم، اور جو جانور ذبح ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے وہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا لحم، وما اہل به لغیر اللہ به، جو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، یہ حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جس کو مجبور کر دیا جائے، وہ باغی نہیں ہے نہ اس کی عادت ہے یہ غلط کام کرنا، تو اگر اس کو کنزیوم کرتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، اور اپنے پاس سے اپنی زبان کو جھوٹ کے اندر ملوث نہ کرو. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم، جو تمہاری باتیں وصف بیان کرتی ہیں، هذا حلال وهذا حرام، اپنے پاس سے ہی کسی چیز کو حلال بنا لینا، کسی چیز کو حرام بنا لینا. لتفتروا علی اللہ الکذب، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ سب تصور کیا جاتا ہے. جو بندہ اپنے پاس سے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یہ جو اللہ کے بارے میں غلط قسم کے فتوے دیتے ہیں، اللہ کی حلال چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام کر دیتے ہیں اور حرام چیزوں کو اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ان کو لوگوں کے لیے حلال کر دیتے ہیں، لا یفلحون، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہوئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے جو اپنے بندوں کو حلال چیزیں عطا کی ہیں، کون ہے جو ان کو حرام کرنے والا ہے؟ کسی کو اجازت نہیں کہ ان کو حرام کر سکے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. ولہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیہم، اور جو لوگ یہودی ہیں ان کے اوپر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر وہ چیز جو ہم نے آپ کو بیان کی، پہلے بیان ہو چکا، ان کے لیے چربی حرام تھی، بہت ساری چیزیں اور حرام تھی. قصصنا علیک من قبل، اس سے پہلے جو ہم بیان کر چکے ہیں. وما ظلمناہم، ان کے اوپر ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں میں ظلم کرنے والے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر وہ لوگ جو کہ لا علمی کے اندر، کوئی جہالت کے اندر غلط کام کر جاتے ہیں، تو ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں جب پتہ چل جاتا ہے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو آپ کا رب ان ساری غلطیوں کے بعد معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. اب یہ امام الشاکرین کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو شکر کے اندر ایک پورا عنوان ہے، ایک پورا باب ہے ابراہیم علیہ السلام، ان سے سبق سیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کی 5 صفات ہیں، ان 5 صفات کے اندر کے نتیجے میں ان کو ملنے والے 5 انعامات کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کان امتن، امت تھے، یعنی اکیلے شخص نے اتنی محنت کی ہے جتنی پوری انسانیت کے ایک بہت بڑے گروہ مل کے محنت کرے، اتنا ایک انسٹیٹیوشن تھے، وہ ایک پورا ادارہ تھے ابراہیم علیہ السلام. قانتاً للہ، اللہ کے لیے یکسو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. حنیفاً یکسو، بار بار قانتاً کا مطلب اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے تھے. حنیفاً، اور اللہ کے لیے یکسو تھے، یعنی غلط راستے سارے کے سارے چھوڑ کے وہ ایک خالص اللہ کی طرف آئے ہوئے تھے. لم یکن من المشرکین، اور وہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. یہ 4تھی صفت تھی ان کی. شاکرا لانعمہ، یہ ان کی 5ویں صفت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے انعامات کا
शुक्र अदा करते हैं। तो जितनी हमने नेमतें पढ़ी हैं सारी की सारी, उसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, इस्तबाहू, अल्लाह ने उनका पहला इनाम ये किया, अल्लाह ने उनको चुन लिया उन अंधेरों के अंदर, ज़ुलुमात के अंदर, जब उनके अलावा कोई भी इस्लाम पे नहीं था, तो अल्लाह ने उनको चुना। वहदाहू इला सिरातिल मुस्तकीम, और अल्लाह ताला ने उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई कर दी। आतैनाहू, तीसरा इनाम ये हुआ, आतैनाहू फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी बहुत अच्छा उनके लिए नतीजा रहा, यानी वो और उनकी नस्लें इस दुनिया की वारिस बनी। और वो यानी उनको पूरी उनके आगे जितने भी नबी आए वो सारी उनकी नस्ल के अंदर थे, और जितनी भी हुकूमतें आगे खड़ी हुई उसके अंदर उनकी औलाद का बुनियादी हिस्सा था। तो आतिनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, चौथा इनाम ये है कि वो आखिरत में भी अल्लाह के सालिहीन बंदों के अंदर शुमार होंगे। और पांचवा इनाम ये है, सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ए नबी आपके लिए भी जो रोल मॉडल है या जो पैटर्न है, जो खुदवा है, वो आपकी तरफ वही ये की गई, आपने मिल्लत इब्राहीमी को यकसू हो के आपने इनकी पैरवी करनी है। वमा कान मिनल मुशरिकीन, उन्होंने कभी शिरक नहीं किया। इन्नमा जुइला सब्तु अलल लज़ीना इख्तलफू फीह व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति बिमा कानू फीहि यख्तलिफून। ये जो सब्त का कानून था, ये यहूदियों ने खुद अपने लिए सब्त का दिन इबादत के लिए मुंतखब किया था, उसमें उन्होंने इख्तिलाफ कर दिया, और अल्लाह ताला इनके भी इन इख्तिलाफात का फैसला करेंगे क़यामत के दिन, जो भी इनके आपस में इख्तिलाफात थे। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ये है अल्लाह की तरफ बुलाने का तरीका, कि अल्लाह के एहसानात याद दिलाए जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इकराम और नवाज़िशें, अल्लाह ताला की इंसान के ऊपर जो अदीम किस्म की अल्लाह ताला की इनायात हैं उनको याद दिलाया जाए। इस तरीके से आप लोगों को हिकमत और बात और अहसन तरीके से बात करके आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए। वजादिलहुम बिल्लती अहसन, अगर कोई हल्की फुल्की डिबेट करना पड़ती है तो अहसन तरीके से, लड़ाई नहीं करनी उसके अंदर, आप डिबेट भी कर सकते हैं, आप उनके साथ मुजादला बहस भी कर सकते हैं अहसन तरीके से। इन्न रब्बका हुवा अअलम बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, अल्लाह को पता है कि अल्लाह के रास्ते से कौन गुमराह है। फतवे ना लगाए लोगों के ऊपर, तुम गुमराह हो, तुम गलत हो, ये नहीं, ये लोगों को दूर करने का जरिया होता है दीन से। तो वहुवा आलम बिल मुहतदीन, और अल्लाह हिदायत याफ्ता लोगों को भी जानते हैं कि कौन हिदायत पे है। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, हाँ अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो, किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, तो आप जितनी उसने ज़्यादती की है उतना आप बदला ले सकते हैं। फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने ये ऐलान फरमाया कि हमने हमारे साथ ज़्यादती हुई थी तो हम उसका बदला नहीं लेंगे। वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, ये ऐलान फरमाया कि सबरना वहुव खैरुल लिस्साबिरीन, हम सब्र कर रहे हैं और ये सब्र करने वालों के हक़ में बहुत बेहतर है। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और आप सब्र कीजिए, सब्र ही आपके लिए बेहतर है, आपका सब्र सिर्फ अल्लाह के लिए है। आप अगर हकीकी मानों में लग कर बुलाने वाले तो आप सब्र ही करेंगे अल्लाह से अजर लेने के लिए। वला तहज़न अलैहिम, लोगों पे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तरीके और वो मशारिब और मसालिक बनाए हुए हैं उसमें आप गम ना करें। वला तकू फी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून, और जो आपके खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं उससे आप तंग भी ना हो, अपना सीना भी तंग ना करें। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों का साथ देते हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और जो अपनी ज़िंदगी में एहसान पैदा करने वाले हैं, निखार पैदा करने वाले हैं, अपने आमाल को बेहतर बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला उनका साथ देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।